حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان انسان کی شان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پر ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی مختلف صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، ذکر اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، فاستغفروا لذنوبہم، پس بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر ڈٹ نہیں جاتے، اپنے گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفت بیان فرمائی ہے، وہ یہ نہیں فرمایا کہ متقین سے گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا کہ گناہ کے بعد وہ اس پر ڈٹ نہیں جاتے۔ گناہ ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشریت، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ اور گناہوں پر ڈٹ جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی صفت بتایا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، جو گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کے نہ ماننے والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم وحمیم، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا باردن، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ فرحت بخش ہوگا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ تھے اس سے پہلے نازوں میں پلے ہوئے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر وہ اصرار کرتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، وکانوا یقولون، اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گناہوں پر ڈٹ جانا اور اصرار کرنا، گناہوں کی توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اور اپنے فرامین مبارکہ میں بھی یہ گناہوں پر اصرار کی مذمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے استغفار کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا ارحمو ترحمو، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، وغفرو یغفر اللہ لکم، بخشو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں بخش دے گا، ویل لاقماع القول، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں مگر نہ تو یاد رکھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، اور ویل
लिलमुसर्रीन अल्लज़ीना युसिर्रूना अला मा फ़अलू, हलाकत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखने के बावजूद गुनाहों पर इसरार करते हैं। तो मुसलमान की शान ये नहीं है कि अगर गुनाह हो जाए तो उस पर डट जाए, उस पर इसरार करे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से मुआफ़ी ना मांगे। ये चंद दिनों की मोहलत जो है, इस पर इंसान को नाज़ा नहीं होना चाहिए। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है, वो फरमाते हैं कि जिससे दरगुजर किया जा रहा है उसे धोखे का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सजा में ताखीर भी हो जाती है। गुनाहों में से बदतरीन गुनाह जो है, जिसके लिए बड़ी सजा तैयार की गई है, वो गुनाह पर इसरार करना है। और दूसरा एक उनका कौल है कि बसा औकात जब गुनाहों में मुब्तला शख्स अपने बदन और माल की सलामती देखता है तो गुमान कर बैठता है कि मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, हालांकि मुस्तकबिल में मिलने वाली सजा से उसकी गफलत भी एक सजा ही है। यानी जो मुस्तकबिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से सजा मिलने वाली है, उससे गफलत जो है ये भी तो एक सजा है। तो अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों पर नादिम होने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के सामने इस्तिग़फ़ार करने की और मुआफ़ी